ناظرین، ایسٹرن یورپ کے ملک بیلاروس میں اگست 9 کے دن جنرل الیکشنز منعقد ہوئے، جس میں وہاں کے سٹنگ پریزیڈنٹ لوشینکو نے بھاری اکثریت سے الیکشن جیت لیا۔ 80% سے زیادہ ان کو ووٹ ملے، لیکن ان کے جیت کے اعلان کے بعد بلکہ الیکشن سے کئی ہفتے پہلے سے ہی بیلاروس میں پروٹیسٹ شروع ہو چکے تھے، کیونکہ بیلاروس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے تھے کہ وہ چھٹی دفعہ پھر سے حکومت میں آئیں، اور کیونکہ 26 ایئر سے وہ حکومت میں ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے رول کو ان ڈیموکریٹک سمجھا جاتا ہے اور اسے اتھارٹیرین اور ڈکٹیٹرشپ کے زمرے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن ان پروٹیسٹ کا ایک اور بھی بہت اہم پہلو ہے جس پہ ہماری نظر ہونی چاہیے، وہ یہ کہ بیلاروس ایک پرو رشین کنٹری ہے، اس کی حکومت پرو رشین ہے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب USSR قائم تھا تو یہ تمام جو ایسٹرن یورپ کی کنٹریز ہیں جن کا بارڈر اس وقت رشیا سے مل رہا ہے، ان میں سے بہت سارے رشیا کی USSR کا حصہ تھے، اور USSR کے ٹوٹنے کے بعد بھی رشیا یہ سمجھتا ہے ابھی تک کہ یہ پوسٹ سوویت اسپیس ہے، جس میں رشیا کے نہ صرف ہسٹوریکل اور کلچرل ٹائز ہیں بلکہ ان سب ممالک میں پرو رشین گورنمنٹس ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے ان اپوزٹ جو یورپین یونین ہے، جب سے وہ بنی ہے، اس نے یہ پوری کوشش کی ہے کہ جتنے بھی پوسٹ سوویت اسپیس کی کنٹریز تھے وہ سب کے سب رشیا سے ٹوٹ کر کے EU کے اندر شامل ہو جائیں اور نیٹو کا حصہ بن جائیں، اور اس طرح سے کر کے انہوں نے بہت ساری کنٹریز کو پرو سوویت اسٹیٹس سے ہٹا کے پرو یورپین اسٹیٹس میں وہ لے کر آ گئے ہیں۔ بیلاروس اب ان میں سے آخری چند کنٹریز میں سے ہے جو ابھی تک جن کے اندر پرو سوویت گورنمنٹس ہیں، تو رشیا از ویری سینسٹیو اباؤٹ دس کہ ان کی پرو جو گورنمنٹس ہیں ان کو ڈیسٹیبلائز نہیں کیا جائے، اور وہاں پر ان کو ہٹا کے ان کی جگہ پرو یورپین یا پرو ویسٹرن حکومتیں رجیمز نہ لے کے آئی جائیں۔ اور یہی چیز آپ نے دیکھا یوکرین میں بھی ہوئی تھی، تب بھی رشیا نے یہی کہا تھا کہ یہ جو پروٹیسٹ یہاں پر ہو رہے ہیں یہ ویسٹرن بیکنگ سے ہو رہے ہیں، ان کی فنڈنگ سے ہو رہے ہیں، اور وہ یوکرین کو سوویت انفلوئنس سے نکال کر نیٹو اور EU کے سرکل میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک یا دو واقعات نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک پوری ہسٹوریکل ٹائم لائن ان کی بن رہی ہیں، اور اس طرح کے جو پروٹیسٹ ہیں اور رجیم چینج کرنے کی کوشش ہے، یہ 12 سے زیادہ دفعہ پوسٹ سوویت اسپیس کے اندر ہو چکی ہے، جن میں سے میں آپ کو نام لوں گی کہ 1989 میں چیکو سلواکیہ میں ویلویٹ ریولوشن کے نام سے ایک پروٹیسٹ اور وہ سب کچھ ہوا تھا، اور اس کے بعد سربیا میں بلڈوزر ریولوشن کے نام سے، اور جارجیا میں روز ریولوشن کے نام سے، اور یوکرین میں یہ جو اورنج ریولوشن کے نام سے، اس طرح سے کئی مطلب ریولوشنری ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں جن میں رشیا کے نیریٹو کے مطابق US اور ویسٹرن ممالک کی فنڈنگ سے پروٹیسٹرز کو کھڑا کیا گیا اور کو لانے کی کوشش کی گئی، رجیم چینج کرنے کی کوشش کی گئی، جن میں سے بہت سارے کامیاب بھی ہو گئیں اور بہت ساری ناکام بھی ہو گئیں۔ ناظرین، پہلے تو کئی سال تک رشیا اپنے خلاف اس طرح کی کارروائیوں کا تماشا دیکھتا رہا بے بسی کے ساتھ، مگر 2015 تک آتے آتے ان کی فارن پالیسی اتنی میچور ہو گئی کہ انہوں نے یہ اپنی 2015 کی جو ڈیفنس اسٹریٹجی ہے اس میں یہ اعلان کیا کہ کلر ریولوشنز ویسٹرن بیکنگ سے ان کے خلاف ہوتی رہیں پوسٹ سوویت اسپیس کے اندر، اور اب اس سے آگے جو بھی کلر ریولوشن سٹیج کی جائے گی اس میں رشیا اس کا پورا مقابلہ کرے گا، اور ایون یہ کہ وہ اس کے خلاف ملٹری اقدامات بھی کرے گا، انٹرفیئرنس بھی کرے گا، اور وہ پہلے سے ہی یورپ کو اور ویسٹ کو، یونائٹڈ اسٹیٹس کو اس بات کی تنبیہ کر رہا ہے کہ اگر وہ
اس طرح کے پروٹیسٹ اور ریولوشنز کو بیک کریں گے تو جو بھی رشین انٹرونشن ہوگی اس کی ذمہ داری پھر انہی کے اوپر عائد ہوگی. ناظرین، 2004 میں جب یوکرین میں چیسنٹ ریولوشن سٹیج کیا گیا تھا تب گارڈین نیوز پیپر میں ایک آرٹیکل چھپا جس میں یہ بات ریویل کی گئی تھی کہ یو ایس کی جو ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں ان کی فنڈنگ سے کچھ این جی اوز ہیں جو کہ اس یوکرین میں کام کر رہے تھے اور انہوں نے یہ گراس روٹ کیمپینز جو ہیں یہ ڈیولپ کی اور ان کو ابھارا. اور اس کے علاوہ اور کچھ این جی اوز جیسے کہ فریڈم ہاؤس اور جارج سورس کا اوپن سوسائٹی انسٹیٹیوٹ، اس طرح کے این جی اوز وہاں کام کر رہے تھے پہلے سے، جنہوں نے یہ جرنلسٹ کے تھرو ان کو خرید کے یا پھر سوشل میڈیا کی ٹیمیں بنا کے اور اس طرح سے گراس روٹ کیمپینز ڈیولپ کر کے اس یوکرین کے اندر یہ ریولوشن اور پروٹیسٹ کا جو یہ پورا چیز ہے اس کو سٹیج کیا تھا. تو اور اس آرٹیکل میں یہ ریویل کیا گیا کہ یہ ایک پورا سسٹم بن چکا ہے، یہ ایک آرگنائزڈ مطلب بڑا سائنٹیفکلی اس کو آرگنائز کیا جاتا ہے اور لائک یہ ایک مطلب پورا ایک سسٹم ہے جس کے اندر یہ فیسلٹی ہے کہ وہ کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی ملک میں جا کر اس طرح کی پروٹیسٹ کروا سکتے ہیں، گراس روٹ کیمپینز جو ہیں وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور اس آرٹیکل میں یہ ریویل کیا گیا کہ یہ ایک بہت ہی آرگنائز سسٹم بن چکا ہے جس میں بہت زیادہ ڈاٹا یوز کیا جاتا ہے اور ویسٹرن جو ڈپلومیٹس ہیں ان کی مدد لی جاتی ہے، پولیٹیشنز کی، جرنلسٹ کی، اور سوشل میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے. اور ایک مطلب ایک پورا جس کو کہتے ہیں نا ایک انڈسٹری بن چکی ہے اور اٹ از ریڈی کہ وہ کسی بھی وقت اس کو خریدا جائے اور اس کی مدد سے کسی بھی کنٹری میں پروٹیسٹ اور ریولوشنز لے کر کے آئے جائیں. دس مینس کہ بیلاروس میں جو اس وقت لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ ان کا ڈیمانڈ تو بالکل جینون لگتی ہے کہ وہ ایک ڈکٹیٹرشپ سے شاید نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر ان پروٹیسٹ کے پیچھے فورن ایلیمنٹس کا، فورن فورسز کا ہاتھ ہے تو پھر یہی پروٹیسٹ جو ہیں وہ بالکل اینٹی ڈیموکریٹک بن جاتے ہیں. کیونکہ اگر ایک پروٹیسٹ یا ایک موومنٹ ایک ملک کی انڈیجنس نہیں ہے، اس کے لوکل لوگوں کی بنائی ہوئی موومنٹ نہیں ہے، تو دیٹ مینس کہ وہ لوگ، وہ عوام جو ہیں وہ ابڈکٹ ہو گئے ہیں، ان کو اغوا کر لیا گیا سائیکولوجیکلی اور ان کی مرضی ان کے اوپر باہر سے مسلط کی جا رہی ہے. سو دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ڈیموکریسی کے نام پر ایک ملک کے جو لوگ ہیں، عوام ہیں، ان کو آپ خرید رہے ہیں یا بیوقوف بنا رہے ہیں یا کچھ اور ایجنڈا ہے جن کو آپ پورا کرنا چاہ رہے ہیں اور بات آپ کر رہے ہیں کہ ہم ڈیموکریسی کو یہاں پہ لانا چاہ رہے ہیں.